الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، اور گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ جس پاک پروردگار نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی عظیم گھڑیاں، عظیم لمحات نصیب فرمائے. دعا ہے رب لم یزل کی بارگاہ میں کہ جب تک جسم میں جان ہے، مالک اس جان کو اپنے محبوب کی غلامی میں ہمیں عطا فرما. زندہ رہیں تو تیرے محبوب کی محبت میں، اس دنیا سے جائیں تو تیرے محبوب کی محبت میں. اور محبت سرکار کی کیسے نصیب ہوتی ہے؟ وہ ایسے ہی نصیب ہوگی کہ جب ہم سرکار کی اداؤں کو اپنا لیں گے، آقا کی اداؤں کو اپنا لیں گے. ہم نے زندگی کے معاملات کو بڑا لائٹ لے لیا ہے، بہت آسان اس کو لے لیا، اور آخرت کے معاملے کو ہم بالکل بھول چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تو گزار لیں، آگے کی دیکھی جائے گی، جبکہ معاملات ایسے نہیں ہیں. آگے کے معاملہ بڑا سخت ہے.
بہت سخت معاملات ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں اس صحابی کی شان پر۔ صحابی کہتے ہیں ان کو ہیں جنہوں نے صحبت مصطفیٰ کے مزے لیے ہوں، سبحان اللہ، جنہوں نے صحبت مصطفیٰ کے مزے لیے ہو۔ قرآن کے اندر رب نے بھی ایسے ہی کہا نا، ما ضل صاحبکم وما غوی، ما ضل صاحبکم، محبوب کے صحابہ سے فرمایا وہ جو تمہارے صاحب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ وہ جو تمہارے صاحب ہے، وہ جو تمہارے صاحب ہے، جن کی صحبت سے تم صحابی ہوئے ہو، وہ جو تمہارے صاحب ہیں، میرے محبوب ہیں، تمہارے صاحب ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ ما ضل، وہ بہکتے نہیں، بہکے ہوئے کو راہ ہدایت پر لے کے آتے ہیں۔ وما غوا، وہ گمراہ نہیں ہوتے بلکہ گمراہوں کو میری بارگاہ کا راستہ بتلانے والے ہیں۔ صاحبکم، جو تمہارے صاحب ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ حدیث پاک کو روایت فرما رہے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اصلاح لے کے جائیں، کچھ نہ کچھ سبق لے کے جائیں جمعے کے اجتماع سے۔ واہ واہ سبحان اللہ تو ہم کہتے رہتے ہیں، حکایات روایات تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسی بات بھی ہو جس سے ہماری زندگی کے نقشے بدلیں، ہماری زندگی کے معاملات درست ہوں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ بلائے گا اپنی بارگاہ میں، اور اللہ اس سے پوچھے گا بتاؤ دنیا میں نے تجھے کیا کچھ دیا؟ وہ کہے گا کہ مالک دنیا میں تو نے گاڑیاں دی، بنگلے دیے، کاروبار دیے، نوکر چاکر دیے، بڑی سرداری دی، بڑی موج میں رہا، دولت کی ریل پیل تھی، ماننے والوں کی ریل پیل تھی، کاروبار کی ریل پیل تھی، گاڑیوں کی ریل پیل تھی، بنگلوں مکانوں کی ریل پیل تھی۔ رب فرمائے گا اچھا تو نے میرے لیے کیا کچھ کیا؟ تو نے میرے لیے کیا کچھ کیا؟ اتنی دولت تو میں نے تجھے دی، اتنی تجھے جائیداد دی، اتنی عزت دی، اتنا سب کچھ دیا، آسائشیں دی زندگی کی، میرے لیے کیا کرتے آ رہے ہو دنیا میں؟ عرض کرے گا مالک اس دولت میں سے لوگوں کو تقسیم کرتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا۔ فرمایا نیت کیا رکھتا تھا؟ نیت تو یہی رکھتا تھا نا کہ کھلا رہا ہوں، تقسیم کر رہا ہوں، یہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے داتا کہیں، لوگ مجھے بڑا دینے والا کہیں، بڑے دل والا کہیں۔ فرمایا نیت تمہاری وہی تھی تو دنیا میں لوگ تمہیں سخی کہتے تھے، جو تم نے دنیا میں مانگا میں نے دنیا میں تجھے اس کا بدلہ دے دیا۔ تو شہرت کا طلبگار تھا، تمہیں شہرت دے دی۔ تو اپنی جھوٹی انا اور عزت کا طلبگار تھا، میں نے جھوٹی عزت اور انا تمہیں دے دی۔ تو میں تم نے میرے لیے کیا کیا؟ کیا کرتے آئے ہو میرے لیے؟ وہ دولت مند جس کو بڑی دولت اللہ نے عطا فرمائی، وہ جو دولت والا خاموش ہو جائے گا، اللہ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں اس کو پکڑو نا، ذرا پکڑو اور دوزخ کی اس کو سیر کرا کے لاؤ۔ جب وہ دوزخ کے اندر اس کو لے جایا جائے گا، دوزخ کے پہلے طبقے سے لے کر اسفل السافلین تک، سب سے آخری طبقے تک، جب اس کو دوزخ میں لے جایا جائے گا، ہر عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا، پھر رب پوچھے گا بتا دنیا کے اندر کتنی آسائشیں کر کے آئے ہو؟ کبھی تمہیں کوئی آسائش نصیب ہوئی؟ کہے گا یا اللہ نہیں، میں تو ساری زندگی اسی عذاب کے اندر رہا ہوں۔ یعنی اتنا سخت دوزخ کا چہرہ ہے، اتنا سخت اس کا عذاب ہے کہ جو ایک مرتبہ چکھے گا پچھلی آسائشیں ساری بھول جائے گا۔ بیماری آ جائے نا سخت قسم کی، تکلیف دہ بیماری ہو،
تو بندہ سوچتا ہے کہ میں کبھی تندرست رہا ہی نہیں تھا، بلکہ بیماری میں ہی زندگی گزری ہے۔ جب بندہ صحت مند ہو جائے تو 2 دن کے بعد بیماری کے جو لمحات ہیں، تکلیفوں کے جو لمحات ہیں، وہ سارے بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے۔ رب فرمائے گا بتا تم نے دنیا میں کتنے آزمائش کی؟ یا اللہ نہیں، میں تو اسی عذاب کے اندر تھا۔ پھر رب کائنات ایک اور شخص کو اپنی بارگاہ میں حاضر فرمائے گا جس نے ساری زندگی دنیا میں غربت اور افلاس میں گزاری، غربت اور افلاس میں گزاری، اور ہر لمحے اس کی زبان پر اللہ کا شکر جاری رہا، ہر لمحے اللہ کا شکر۔ یہ کبھی نہیں کہا میں بھوکا مر گیا، یہ کبھی نہیں کہا میرے پاس بھی کاش موٹر ہوتی، کاش میرے پاس بنگلہ ہوتا، میرے پاس جائیدادیں ہوتی۔ اس کی پوری زندگی غربت میں گزری، مگر اللہ کا شکر کرتے ہوئے گزری، اللہ کی عطا پر صبر کرتے ہوئے گزری۔ تو رب کائنات فرمائے گا بتا دنیا میں نے تجھے کیا کچھ دیا؟ تو بندہ کہے گا مالک سب کچھ تو نے عطا فرمایا، کیونکہ جس کی زبان نے شکر کرنا سیکھ لیا نا دنیا میں، شکر کا کلمہ پڑھ لیا، ہماری دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف مل جائے نا، تھوڑی سی تکلیف آ جائے، ہم اس تکلیف پر واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہائے وائے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تڑپنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس شخص نے ان تکلیفوں کے اوپر، چھوٹی سے لے کر بڑی تکلیفوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور یہی کہا مالک جو تو نے دیا ہے وہ مجھے بہت اچھا عطا فرمایا ہے، قیامت کے دن بھی اس کی زبان یہی شکر کا کلمہ پڑھے گی۔ اللہ پوچھے گا بتا دنیا میں تمہیں کیا کچھ میں نے عطا کیا؟ عرض کرے گا مالک سب کچھ عطا کیا، یا اللہ سب کچھ عطا کیا، کوئی ایسی نعمت نہیں جو مجھ سے جدا رہی۔ رب فرمائے گا اے میرے فرشتوں جاؤ اس کو جنت کی سیر کروا کے لاؤ، اسے جنت کی سیر کروا کے لاؤ۔ بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، اب فرشتے اس کو جنت کی سیر کروائیں گے، جنت کی سیر کروائیں گے، جنت کے مختلف محلوں میں مختلف علاقوں کی سیر کروائیں گے۔ پھر جب وہ شخص پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے جائے گا، سبحان اللہ، ساری جنت گھما لیں گے، ساری جنت کی سیر کرا لیں گے، اور آخر میں جنت کے اس مقام پر لے کے جائیں گے جہاں پر میرے رحمت للعالمین آقا کا ٹھکانہ ہوگا، جہاں کملی والے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جنت میں مقام عطا فرمانا ہے۔ اس مقام کے سامنے جائے گا تو وہیں پر بیٹھ جائے گا، فرشتے کہیں گے بتا آگے کیوں نہیں چلتا؟ وہ کہے گا یہ اتنا حسین مقام ہے کہ اس کی لذت مجھے آگے جانے نہیں دیتی ہے۔ وہ پوچھیں گے تو نے پہچان لیا کہ یہ مقام کن کا ہے؟ تو نے جان لیا یہ جگہ کن کی ہے؟ تو وہ دیوانہ کہے گا ہاں جس ہستی نے ہمیں صبر کا درس دیا، جس ہستی نے ہمیں شکر کی راہ دکھائی، جس ہستی نے ہمیں دکھوں پر رب کی بارگاہ میں راضی رہنا سکھایا، یہ اسی محبوب محمد مصطفیٰ کا مقام ہے، یہ اسی محبوب کا مقام ہے۔ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ اس دیوانے کا کیا کریں؟ فرمایا اس سے پوچھو کہاں رہنا چاہتا ہے۔ تو اس دیوانے سے پوچھا جائے گا بتاؤ کہاں رہنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ دنیا کے اندر یہی خواہش تھی کہ در مصطفیٰ کے روبرو رہوں، آج مر کے یہاں پہنچا ہوں، یا اللہ کرم کرے بوہا یار نہ ہوئے تو دیوانہ سامنے بیٹھا رہے۔ مالک کا کرم کرتے ساری حیاتی جتنی بھی جنت کی زندگی ہے، کیونکہ اس زندگی میں موت نہیں ہے، اس زندگی میں موت نہیں ہے، عرض کرے گا مالکہ مجھے یہیں پر رکھ، میں چاہتا ہوں تیرا حبیب دروازہ کھولے، بکھڑا دکھائے تو سب سے پہلے میں دیکھوں۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو، ہمیشہ اپنی زبانوں پر شکر کے کلمات کو جاری رکھو۔ اور شکر کا کلمہ کیا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں، شکر الحمدللہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے، عملی طور پر بھی اس کو ثابت کرنا ہے، عملی طور پر بھی ثابت کرنا ہے۔ بھوک آ جائے، پیاس آ جائے، ہاتھ مخلوق کے سامنے نہیں،
اپنے دامن کو خالق کے سامنے پھیلا دو، اپنے دامن کو خالق کے سامنے۔ دنیا تمہارے آنسو دیکھ کر خوش ہو جائے گی، دنیا تمہارے آنسو کو دیکھ کر وہ خوشیاں مناتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ہوا، اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک ذات ایسی ہے جب تیری آنکھوں سے آنسوؤں کی شبنموں کی لڑی چھڑکتی ہے، آنسو سے سمندر غموں کا بہتا ہے، آنسو سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ ایک ہستی ہے جو تمہیں دلاسا دے کے کہتے ہیں میرے بندے گھبرا نہ، میں رب ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو آنسو اس کے سامنے نکالو جس نے تمہیں تسلی دینی ہے، جس سے تمہیں آسرا دینا ہے۔ مخلوق تو تمہارے آنسو دے کر خوش ہوتی ہے، مخلوق تو کہتی ہے اچھا ہوا اس کے ساتھ، جو ہوا اچھا ہوا۔ اور شب اسرا کا جو معاملہ ہے نا، شب اسرا کا، شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دلہا پہ ناشائے بس میں جنت پہ لاکھوں سلام۔ جب یہ رات آئی نا محبتوں والی، چاہتوں والی، الفتوں والی، سبحان الذی اسرا جس کی ابتدا ہے، والنجم اذا ہوا جس کی انتہا ہے۔ میں محبوب جب گیا تھا رب خود لے کے گیا تھا، والنجم اذا ہوا جب محبوب کو بھیجا تھا محبوب خود جلوہ گر دنیا میں ہوئے تھے۔ جانے کے لیے براق کی سواری تھی، جانے کے لیے سیڑھی کی نور کی سیڑھی کی سواری تھی، جانے کے لیے رف رف کی سواری تھی، جانے کے لیے فرشتوں کے پروں کی سواری تھی، لیکن جب محبوب واپس آ رہا ہے، بتا رہا ہے واقعہ معراج کا انداز بتا رہا ہے، والنجم اذا ہوا کی تفسیر بتا رہی ہے کہ جاتے ہوئے 5 سواریاں آئیں، ایک براق کا سفر تھا، پھر نور کی سیڑھی کا سفر تھا، پھر فرشتوں کی پروں کا سفر تھا، پھر رف رف کی سواری کا سفر تھا۔ لیکن محبوبہ جب واپس آئے پھر کون سی سواری تھی؟ میں کہ پھر سواری نہیں رکھی، خود سے واپس آئے۔ بتانا یہ تھا دنیا یہ نہ سمجھے سفر کے لیے محبوب براق کے محتاج تھے، نور کی سیڑھی کے محتاج تھے، یا فرشتوں کے پروں کے محتاج تھے، یا رف رف کے محتاج تھے۔ تو میں ان سواریوں کو تو استعمال اس لیے کیا گیا تاکہ سواری کو بھی عظمت اور عزت حاصل ہو جائے۔ واپس مصطفیٰ بغیر سواری کے اس لیے آئے تاکہ پتہ چل جائے کہ رب کے سوا مصطفیٰ کسی ذات کے محتاج نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تاکہ پتہ چل جائے کہ محبوب اپنے رب کے سوا کسی اور کے محتاج، کسی اور کے محتاج۔ اللہ نے وہ قوتیں، وہ شانیں، وہ عظمتیں، وہ عزتیں محبوب کو عطا کی ہیں، وہ عظمتیں، وہ شانیں عطا کی۔ یہ تو محبوب کی شان ہے نا، یہ تو محبوب کی شان ہے۔ محبوب کے صحابہ وراء الورا، صحابہ کو دیکھنے والے تابی وراء الورا، تابی کو دیکھنے والے تبع تابی وراء الورا، عامہ اہل بیت وراء الورا، اور پھر باری آتی ہے غوثوں کی، کتبوں کی، ابدالوں کی، ولیوں کی، غوثوں کی، ولیوں کی، ابدالوں کی۔ پوری دنیا غوث بن جائے نا، غوث بن جائے، غوث العظم بن جائے، کسی صحابی کے قدموں کے ساتھ لگی گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کسی صحابی کے قدموں کے ساتھ، قدم تو قدم ہے نا، وہ ان کی سواریاں جن راستوں پر چلا کرتی تھی ان سواریوں کی سنگھوں کے ساتھ جو خاک لگتی تھی ان خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضور غوث الاعظم جیلانی، قطب الربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، میرا محی الدین الحسنی والحسینی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، قربان جائیں آپ کی عظمت و شان پر۔ یہ اہل سنت و جماعت کو اعزاز حاصل ہے، اللہ نے اہل سنت والوں کا دل محبت کے نور سے پیدا فرمایا ہے، محبت کے نور سے پیدا فرمایا، جس میں انبیاء کی محبت بھی ہے، جس میں صحابہ کی محبت بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے، اولیاء کرام کی محبت بھی ہے، ہر اس بندے کی محبت جن کے سینوں میں ہے کہ جنہوں نے میرے سرکار سے محبت اور وفا کو نبھایا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کو یہ وطیرہ اور یہ اعزاز حاصل۔
حضور غوث اعظم جیلانی قطب ربانی، کتاب کا نام ہے مظہر جمال مصطفی۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ مظہر، ہاں یہ کتاب کا نام ہے۔ آپ کے خادم تھے، غلام تھے، مرید تھے، چاہنے والے، پیار کرنے والے تھے۔ نام جن کا تھا حضرت عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رہتے تھے بیت المقدس فلسطین میں۔ کہاں رہتے تھے؟ بیت المقدس فلسطین میں رہتے تھے۔ تو جب سرکار غوث پاک کے پاس آتے تھے، کیسے آتے تھے؟ کون سی سواری استعمال کرتے؟ آپ اپنا قدم ایک اٹھاتے تھے، جب دوسرا قدم اٹھتا تھا تو بغداد میں پہنچ جاتے تھے۔ دوسرے قدم پر بغداد پہنچ جاتے۔ حضور غوث اعظم دیکھ کے مسکرائے، فرمایا کہ عاصم بتا کیسے آئے ہو؟ عرض کی سونا آپ کے غلام ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ آپ کے غلاموں کو آنے جانے کے لیے کسی سواری کی ضرورت نہیں ہے، ارادہ دل میں ہوتا ہے، منزل سامنے آ جاتی ہے۔ ارے غوث اعظم کے غلام کی یہ شان ہے تو رب کے حبیب کی شان کیا ہوگی؟ اللہ کے محبوب کی شان کیا ہوگی؟ سبحان الذی اسرا، اس محبوب کی شان کیا ہوگی جن کو سیر جبریل نے نہیں کرائی، خود رب جلیل نے کروائی ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل تیاری کر۔ جبریل اور معراج کی رات میں جو ایمان والے اس انداز میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، محافل کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں کہ یہ رات محبوب کی معراج کی رات ہے، یقین کرو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں۔ فرمایا جبریل چھتی کر، تیاری کر۔ یا اللہ کے تیاری کرنی ہے؟ فرمایا جنت کو سجا دے، آسم سجا دے، فرشتوں نے نوے کپڑے پہنا دے، حوروں کو سجا دے۔ یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا کیا کرنا ہے؟ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنا ہے، میرے حبیب پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ یا اللہ درود و سلام کے نغمے تو پہلے بھی جاری ہے، فرمایا آج خصوصی اہتمام سے پڑھنا ہے۔ جبریلہ تیاری کر۔ یا اللہ تیاری ہو گئی۔ فرمایا سدرۃ المنتہا کو سجا دے، مالکہ سجا دیا، ساتوں آسمانوں کو سجا دے۔ یا اللہ سجا دیا۔ فرمایا کہ پوری زمین و آسمان میں عرش سے لے کر فرش تک نگاہ دارا جو سب سے اعلیٰ فرشتے ہیں، جو سب سے مقرب فرشتے ہیں، ان کی برات تیار کر۔ مالک حکم خاص ہے، تمہیں حکم خاص ہے۔ یا اللہ تیار ہو گئی، میں جا میرے یار کے دروازے کا بوسہ لے کے آ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ فرمایا کہ جبریل 72,000 ان فرشتوں کی تیاری کر جو سب سے اعلیٰ ہوں، اور محبوب کی محبت کے لیے اللہ انہی کو انتخاب کرتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، سب سے۔ پھر ان عاشقوں کے لیے ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے مدینے میں رہے، وہ عرب کے شہر کرن کے اندر کرنی ویسے کرنی بن کے رہے تو رب ان کو بھی رنگ لگا دیتا ہے۔ سینے میں اس کی چنگاری ہونی چاہیے، آتش عشق ہونا چاہیے، تو جبریل کو رب نے تیاری کروائی۔ میں جبریل چھیتی کر زمین تے جا، خالی ہاتھ نہ جا۔ یا اللہ کی میں چنڈا بھی پھڑ کے جا، چنڈا بھی۔ یہ جو عاشقوں کے دروازوں پر محبوب کی آمد کے جھنڈے لگے ہوتے ہیں نا، یہ جھنڈے ایسے نہیں لگائے گئے، یہ جھنڈے ایسے نہیں لگائے گئے، یہ جھنڈے بڑے نصیبوں والوں کے ہاتھوں پہ، ان کے گھروں پہ لگتے ہیں جو سرکار کی محبت میں لگے ہو۔ فرمایا جبریل جھنڈا لے کے آئے، جھنڈا لے کے آئے۔ عرض کی مالک کہاں جاؤں؟ فرمایا جہاں حبیب ہو، جہاں محبوب ہو۔ اور محبوب کو پہلے سے نہیں فرمایا گیا کہ محبوبہ تیار رہنا، پہلے نہیں حکم دیا گیا محبوبہ تیار رہنا جبریل آئے گا، نہیں، محبوب جس حالت میں ہوگے اسی حالت میں محبوب کو معراج کرائیں گے۔ اور محبوب کی ہر حالت کیسی ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ فرمایا محبوبہ پچھلی سے جو اگلی ویسے گھڑیاں بدلتی رہیں گی، گھڑیاں بدلتی رہیں گی، گھڑیاں بدلتی رہیں گی،
آپ کی شان بھی بدلتی رہے گی، آپ کی عظمت بھی بڑھتی رہے گی، آپ کی عزت بھی بڑھتی رہے گی، توقیر بھی بڑھتی رہے گی، رفعت بھی بڑھتی رہے گی، برکت بھی بڑھتی رہے گی، بلندی بھی بڑھتی رہے گی، اعزاز بھی بڑھتا رہے گا، کرامت بھی بڑھتی رہے گی، شرف بھی بڑھتا رہے گا۔ محبوبہ جیسے زمانے بڑھیں گے تیری نورانیت کا دوام بھی ہوتا رہے گا۔ فرمایا جہاں میرے محبوب کے دروازے پر، جہاں میرا محبوب آرام فرما ہو۔ جبریل آئے زمین کے اوپر، زمین پہ آئے۔ جبریل نے دیکھا محبوب اپنے گھر میں نہیں، مولا کائنات کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرمائے۔ یہ حضرت ام ہانی کا گھر باب ملک عبدالعزیز جو دروازہ بنایا گیا حرم شریف کا، اس حرم شریف کے دروازے میں آپ داخل ہونا، جو پہلے تو انہوں نے نشان رکھا ہوا تھا، اب بھی میرا خیال بنائیں گے۔ اندر داخل ہوتے ہی بالکل دائیں جانب اس کا نشان موجود تھا، وہ مقام حضرت ام ہانی کا گھر تھا، حضرت ام ہانی کے گھر والی وہ جگہ، اور وہاں پر مؤذن پھر آذان بھی دیا کرتے تھے، وہ چبوترہ آذان بھی بنا دیا گیا، یہ نشانی رکھی گئی۔ اب جبریل آئے، عرض کرتے مالکہ دروازہ بند ہے، کنڈی کھڑکاواں، کنڈی کھڑکاواں۔ میں جبریل آئے کسی پنڈ دے نمبردار دے چودھری دا گھر نہیں، یہ دنیا دے بادشاہ دے سلطان دا گھر نہیں، یہ محبوب کل جہان دا دروازہ ہے، محبوب کل جہان دا دروازہ ہے۔ جبریل کنڈی نہیں کھڑکانی، یا اللہ پھر کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا کہ جبریل آواز نہیں لگانی، مالکہ کیسے کروں؟ فرمایا یہ مقام ہے، سوئے ادب ہے، یہ سوئے ادب ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ مدینہ منورہ میں جب جاؤ زبانیں بند، آنکھیں نم، دل کو جھکا دو، دل کو جھکا دو، ہاتھوں کو باندھ کر یوں بیٹھ جاؤ۔ محبوب کو خبر ہوتی ہے کون آیا ہے، کس لیے آیا ہے، کیا لینے آیا ہے، کیا مانگنے آیا، کیا دینے آیا ہے، محبوب کو ساری خبر ہوتی ہے۔ اور دیکھیں مکہ المکرمہ جب ہم جاتے ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں، وہاں دل کرتا ہے بار بار دعا مانگی جائے، دل کرتا ہے بار بار ہاتھوں کو بلند کیا جائے، دل کرتا ہے بار بار اس کی بارگاہ میں التجا کی جائے۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں بندہ جاتا ہے، دل بھی خاموش ہے، زبان بھی خاموش ہے، وہاں دعا مانگنے کی کوشش بھی کریں تو ہاتھ نہیں اٹھنے کو، جلدی نہیں اٹھنے کو آتے، اٹھتے ہیں تو ربنا آتینا پر ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں ہاتھ اٹھنے کی بجائے اللہ اٹھنے سے پہلے ہی کرم نوازیاں فرما دیتا ہے۔ اللہ فرما دیتا ہے کہ تم کسی دنیا دار کے بھکاری بن کے نہیں آئے، کسی دنیا کے بادشاہ کے دروازے پر سائل بن کے نہیں آئے، کسی دنیا کے انسان کے دروازے پر کشکول لے کر نہیں کھڑے ہو، یہ وہ در ہے جہاں سے ہر بادشاہ کو خیرات ملتی ہے، یہ وہ در ہے جہاں سے ہر سخی کو خیرات ملتی ہے، یہ وہ در ہے جہاں جبریل بھی آ کر سر کو جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جبریل کو رب نے فرمایا جبریل دروازہ نہیں کھڑکا رہی، یا اللہ کیا کروں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا سوراخ کر چھت میں، اور اس جگہ سے سوراخ کر جہاں سے محبوب کا چہرہ ہوا، سوراخ کیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں انگوٹھا اور یہ انگلی، یہ سوراخ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں پروفیسر عبدالسلام نے تخریج کی اس حدیث بخاری کی، اتنا سوراخ۔ فرمایا جبریل ہٹے نہ پڑے، سیڑتے ہو جا، سیڑتے ہو جا۔ جبریل نے سوراخ کیا، ہٹ گئے، بہت دیر گزر گئی، بہت دیر گزر گئی، مالک کا حکم ہے اب اندر جاؤں۔ میں جبریل ٹھہر جا، میرے پہلے دیکھ لین دے۔ اب اللہ کے سامنے مکان کی چھت تو کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن رب نے اس رات میں مجھے اور آپ کو نبی کی عشق و محبت کا انداز سکھایا ہے، یہی انداز سکھایا ہے کہ یہی میری ہے بندگی، یہی ہے میری نماز، کہ تو میرے روبرو رہے اور میں تیرے روبرو رہوں۔ فرمایا جبریل ٹھہر جا، پہلے میں نے تک لین دے، ویکھ لین دے محبوب کو آرام کس انداز میں فرما رہا ہے۔ محبوب نے جو چادر پہن رکھی نا، چادر پہن رکھی ہے، کس انداز میں چادر پہن رکھی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں سرکار کے ساتھ اب سفر پر جاتے تھے نا، سفر پر
رات کے وقت میں جب سارے سو جاتے تھے، کملی والے بھی آرام فرما ہوتے، آپ نے چادر پہنی ہوتی اپنے چہرہ انور پر، تو باہر سے آنے والا آپ کو کیسے پہچانتا تھا کہ اللہ کے نبی آرام فرما ہیں؟ فرمایا سرکار کے دور سے دیکھنے والا دیکھتا کہ باقی جن نے چادر پہن رکھی ہے ان کا چہرہ اندر ڈھپا ہوا ہے، لیکن کملی والے نے جو چادر پہن رکھی اس چادر کے اندر سے نورانیت مصطفیٰ کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، نور ہی نور پھوٹتا تھا، دیکھنے والا پہچان جاتا تھا کہ یہ عام ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ تو جبریل امین کو پھر رب نے فرمایا جبریل ہو اندر داخل ہو۔ یا اللہ کیسے داخل؟ میں اس انداز میں داخل ہو سراغ کو بھی پتہ نہ چلے، سراغ کو پتہ نہ چلے۔ جبریل 600 پروں کا مالک ہے۔ کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں۔ اب اتنا سراغ ہو تو ہم میں سے کوئی اندر داخل ہو سکتا ہے؟ بولیں جی۔ تو رب نے کہا 600 پروں کے مالک کو ایک پر کتنا ہے؟ کھول دے جبریل پر کو تو مشرق سے مغرب پوری دنیا اس میں چھپ جائے۔ ایک پر کتنے وسعت ہے؟ تو 600 پروں کی وسعت کیا ہوگی؟ تو میں جبریل پروں کو سمیت جسم کو سمیت سراغ سے داخل ہو، سراغ کو بھی خبر نہ لگے، سوئے ادب جو ہے آواز پیدا نہ ہو، آواز پیدا نہ ہو۔ تو ہم جب مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں کوئی ادھر بیٹھا کہے لگا رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھے بات گپے لگا رہا ہے۔ اور میرے دوست وہاں جا کر یہ دیکھا کر کے تو کس کے روبرو بیٹھا ہے؟ رب نے تمہیں کن کے حسن و جمال کے سامنے لا کر بٹھا دیا ہے؟ تیری تو معراج یہی ہے کہ تو ان کے قدم تک پہنچا ہے۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، یا رسول اللہ میری معراج یہ ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو جبریل کو اندر داخل حکم ہوا، جبریل داخل ہو گئے۔ جب جبریل اندر کمرے میں داخل ہوتے ہیں نا، اب دل میں خیال آتا ہے آواز دوں، کیسے درود پاک پڑھوں، کملی والے کو خبر ہو، حکم ہوتا ہے نہیں آواز نہیں دینی۔ یا اللہ بازو ہلا کے ہٹاؤں، میں کہ بازو کو ٹچ نہیں کرنا، ڈونٹ ٹچ نہیں کرنا۔ یہ کسی عام کا جسم ہے، یہ کسی عام کا جسم ہے، یہ ان کا جسم ہے کہ جن کا جسم کسی نبی کے مثل میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا جسم ہے جن کے جسم کے پسینے کی خوشبو سے کل کائنات کو معطر کیا ہے۔ یہ ان کا جسم ہے کہ جن کے جسم پر مکھی تک نہیں بیٹھتی ہے۔ یہ ان کا جسم ہے جن کے جسم کی زیارت کر کے شہد کی مکھی کو مٹھاس عطا فرمائی ہے۔ یہ ان کا جسم ہے کہ جن کے جسم کو دیکھ کر درختوں کے پتوں اور شاخوں کو کلمہ پڑھنے کے لیے زبان عطا فرمائی ہے۔ یہ ان کا جسم ہے جن کے جسم کی زیارت کر کے پتھروں کو کلمہ پڑھنے کی سعادت نصیب کروائی ہے۔ یہ ان کا جسم ہے کہ جن کے جسم سے معطر کر کے غار حرا کو قرآن اترنے کا مقام بنایا ہے۔ یہ ان کا جسم ہے کہ جن کے جسم سے قیامت کے دن پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے ایپی، بڑے بڑے گنہگار ان کے جسم کی زیارت کر کے بخشے جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ معطر جسم کے مالک ہیں۔ یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا قدموں کی جگہ پہ چلے جاؤ، قدموں کی سیٹ پہ چلے جاؤ۔ جبریل چلے گئے۔ یا اللہ تیرے حبیب کے قدموں کو پکڑ کے ہلاؤ یا قدموں پر ہاتھ لگاؤ؟ فرمایا جبریل نہیں، یہ سوئے ادب ہے، یہ سوئے ادب کا مقام ہے، ادب کا مقام ہے۔ یا اللہ کیسے کروں؟ فرمایا جب تجھے پیدا کیا تھا تو تیرا پورا جسم نور کا بنایا، تیرے ہونٹوں کو کافور کا بنایا، جسم سارا نور کا، ہونٹ تیرے کافور کے۔ تو نے پوچھا تھا مالکا نور کے اندر کافور کیسا؟ تو میں نے کہا تھا جبریل ایک وقت آئے گا تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ تو جبریل آج اس کا جواب ہے کہ یہ کافور کے اس لیے بنائے تھے کہ تو نے میرے محبوب کے قدموں کا گوشہ لینا ہے۔ اور جبریل کو کتنا سونا بنایا۔ جب جبریل پیدا ہو گئے نا پیدا، تو رب نے کہا جبریلہ بڑا سونا ہے،
جبریل کیڈا سونا ہے، بڑا سونا ہے، اور جس کو رب سونا کہے اس کے حسن کی کیا بات ہے، اس کے حسن کی کیا بات ہے۔ اور آپ لوگوں کو بھی اللہ نے بڑا سونا کہا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فی احسن تقویم، فرمایا تجھے سوڑا کر کے بڑھایا ہے۔ تجھے کیا کر کے بڑھایا؟ اگر کوئی کسی کے حسن میں نقص نکالتا ہے نا، عیب نکالتا ہے، وہ کسی انسان کے حسن میں نقص نہیں نکالتا ہے، اللہ کی تخلیق میں نقص نکالتا ہے۔ رنگ کا کالا ہونا حسن کو بے عیب ہونا نہیں ہے، اور رنگ کا کالا ضرور ہو بندہ، پر دل کا کالا نہیں ہونا چاہیے۔ دل اگر نورانی ہو، رنگ کالا ہو، دل نور و محبت مصطفیٰ سے لبریز ہو، تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کالا رنگ والا ہے، اس کے سامنے گوروں کو میں عزت دوں، اہمیت دوں، نہیں۔ اور کالے رنگ والا ہو، دل محبت محبوب سے نور و منور ہو، اللہ اسی کو ہی کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ رنگ کا کالا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل دا کالا نہیں ہونا چاہیے تھا، دل دا کالا۔ اور دل دا کالا بندہ اس ویلے بنتا ہے جس سے نبی دی محبت و شریعت تو دور ہوتا ہے۔ جیسے آج کل کی عورتیں یہ آزادی چاہیے، میرا جسم میری مرضی، میں کہ لاکھ دی لعنت تاڑے ہوتے، لاکھ بھی نہیں بلکہ کروڑا لعنتا۔ وہ اس سے بڑی آزادی اسلام کیا دے ان کو کہ تو اب ایک گھر کے اندر اپنے خامد کی ملکہ بن کے رہتی ہے، باپ کی شہزادی بن کے رہتی ہے، اولاد کی کل کائنات بن کے رہتی ہے۔ اولاد تیرے قدموں کا بوسہ لے تو ان کو جنت نصیب ہو جائے، اولاد تجھے مسکرا کے دیکھے تو ان کو کعبۃ اللہ کی حج کی ثواب نصیب ہو جائے۔ اور ظالم عورتیں تجھے اور کیا چاہیے؟ لوگ تو تمہیں بھیڑ اور بکری کی طرح بیچ رہے تھے، ذبح کر رہے تھے، میرے محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سینے سے لگا کر تمہیں عزت دی، احترام دیا، مقام دیا کہ اگر تم بیٹی بن کے باپ کے گھر میں رہے گی تو باپ کے گھر کا رزق کبھی ختم نہ ہوگا، خاوند کے گھر میں چلی جائے گی تو خاوند کے لیے راحت و سکون ملے گی، اولاد والی ہوگی تو رب جنت تیرے قدموں میں رکھ دے گا۔ اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ مرد کو جائیداد میں سے ایک حصہ ملتا ہے، کتنا حصہ؟ باپ کی وراثت سے حصہ ملتا ہے نا، عورت کو خامد کی وراثت سے بھی حصہ ملتا ہے، اس کے باپ کی وراثت سے بھی حصہ ملتا ہے۔ اور تمہیں کیا آزادی چاہیے؟ تو گلی گلی کے ٹگے ٹگے کے داموں میں بکنے والی چیز تھی اور تمہیں بیچا جا رہا تھا۔ میرے محبوب نے کہا نہیں، میرے محبوب نے کہا نہیں، ماں ہے اس کے قدم چومو، ماں ہے، بیوی ہے، اس سے محبت سے دیکھو۔ آقا فرماتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش ہو کے دیکھنے سے، مسکرا کے دیکھے، دیکھتے رب دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے تمہیں مقام دیا تو اس مقام کو ضائع کرتی ہے۔ گوری چمڑی نو لے کے سر بازار اپنے آپ کو نیلام کرنا چاہتی ہے، رنگ چٹا تے دل کالا ہوئے اس رنگ تے بھی لعنت، تے رنگ کالا تے دل نور مصطفیٰ دا اجالا ہوئے اس تے لکھا سلام ہوڑ، اس دل تے اس جسم تے لکھا سلام ہوڑ۔ دعا کرو کہ رنگ کالا پر دل کالا نہ ہوئے۔ جبریل آئے، یا اللہ کیسے اٹھاؤں؟ فرمایا کہ جبریل ایسا کر، قبل قدمہ یا جبریل، حدیث کے الفاظ ہیں، جبریل جھوک جا، جہاں محبوب کے قدم ہیں۔ آقا بیڈ پہ آرام فرما رہے تھے، ہیں جی، اس لیے فرنیچر مارکیٹ ہی کوئی نہیں سی، ہاں جی، ادھر تے بیڈ بھی کوئی نہیں سن، چارپائی پہ آرام فرما رہے تھے؟ نہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آپ کا بستر بچھا ہوا تھا، سرکار دو عالم اس بستر پر آرام فرماتے۔ اب جب سرکار زمین کے اوپر بستر پر آرام فرمائے ہیں تو مجھے یہ بتائے کہ جبریل کتنا جھکا ہوگا اور کس انداز میں جھک کر نبی کے قدموں کا بوسہ لیا ہوگا؟ بتاؤ ذرا، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے پر فتوے لگانے والوں کہ جمعے کے بعد درود و سلام نہ پڑھو،
حالانکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، قبر کے اندر جب فرشتے اس سے آ کر ملاقات کرتے ہیں سب سے پہلے اس پر سلام پڑھتے ہیں۔ جو کملی والے پر درود و سلام پڑھتا ہے فرشتے اس پر سلام پڑھتے ہیں۔ تو جبریل امین کو رب نے کہا قبل قدمہ، یا جبریل، جبریل چھیتی کر، یار دے قدمہ دا بوسا ہے، یار دے قدمہ دا۔ تم کہتے ہو انگوٹھے نہیں چومنے، انگوٹھے نہیں چومنے شرک ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ میں کہ تو سن انگوٹھے چومن تو منع کرتا ہے، رب تے جبریل تو محبوب ماہی دے قدم چومو آ رہا ہے۔ اللہ تو قدم کے بوسے دلوا رہا ہے۔ قومی ترانے پر کھڑا ہونا تو اعزاز سمجھتا ہے، لیڈر کے آنے پر کھڑے ہونا استقبال کرنے پر اعزاز سمجھتا ہے، اور جب اللہ کے حبیب کا نام آئے جن کے صدقے کل کائنات بنی ہے ان کے نام کو چومنے پر تو فتوے لگاتا ہے۔ جبکہ صحیح مسلم شریف کے حدیث سے آقا فرماتے جو میرا نام سن کر انگوٹھوں کو لبوں پر ٹکا کر چومے پھر آنکھوں پہ لگائے، کل قیامت کے دہاڑے کملی والے فرماتے اس کے بازو کو پکڑ کر میں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میرے پاس لائبریری کے اندر موجود ہے، نشان لگا ہوا ہے کتاب کے اوپر۔ فرمایا جبریل چھیتی کر، آج کا پتہ چلے یار دی چوکھٹ تے جائیے تے چوکھٹ دا بھوسا لیا بغیر واپس نہیں آئی تھا، یار کی چوکھٹ کا بھوسا لیا بغیر واپس۔ جبریل جھکے جھکے جھکے، اب کتنے جھکے ہوں گے؟ اتنے جھکے ہوں گے، ہاں جی۔ جھکنے کے لیے جبریل نے گھٹنے بھی زمین پر ٹکائے ہوں گے، گھٹنے بھی زمین پر ٹکائے ہوں گے، ہاتھ بھی زمین پر لگائے ہوں گے، سر کو یوں کیا ہوگا، یوں یوں سر ہو، ماتھا زمین پہ ہو تو وہ سجدہ خدا بندی ہے، لیکن یوں کیا محبوب کی قدموں کا بوسہ لینے کے لیے۔ جبریل نے چوما، محبوب کے قدموں کو چوما۔ جب قدم جبریل نے چومے محبوب نے چادر کو ہٹایا، یا ایھا المدثر کے ترانوں کی آواز آئی، اے چادر اوڑھ کے سونے والے، اے چادر کو ہٹانے والے، مائیاں گھونگھٹ کو ہٹایا ہے، چہرے کو دکھایا ہے، تو ہم نے بھی والضحیٰ کے ترانہ پڑھ پڑھ کے سنایا ہے۔ تو جبریل امین نے قدموں کو چوما، محبوب نے آ کے کھولی، فرمایا جبریل کیسے آئے ہو؟ جبریل کیسے آئے ہو؟ بتا تو صحیح۔ عرض کی مالک آیا نہیں ہو، بھیجا گیا۔ آیا نہیں ہو کڈی چس آتی ہے۔ جبریل کملی والے کی بارگاہ میں 24,000 یہ 34,000 مرتبہ ہے، دو روایات ہیں۔ قرآن کی کل آیات ہیں 6,666۔ کتنی آیات ہیں قرآن کی؟ کتنی آیات ہیں؟ 6,666۔ اور یہ نہیں کہ ہر ایک چکر پہ ایک آیت آتی تھی، کبھی کبھی پوری سورت بھی نازل ہوئی ہے، کئی آیات بھی نازل ہوئی ہیں۔ جبریل اتنی مرتبہ آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ کہا کہ کئی مرتبہ رب کی مرضی سے وحی لے کے آیا ہو، اور کئی مرتبہ اللہ سے چھٹی لے کے آیا ہو، مالک چھٹی دے تو یار کا دیدار کر رہا ہے۔ اور معراج کی رات میں آقا پوچھتے جبریل کیسے آئے ہو؟ آج کی سونا خود نہیں آیا، بھیجا گیا، خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہو۔ جبریل کیسے بھیجے گئے ہو؟ عرض کی مالکہ، مالک نے کہا ہے، رب نے کہا ہے، محبوب کو جا کے کہو ان اللہ اشتاقا الی لقائکا، یا رسول اللہ۔ دنیا بڑوں کے لیے بیتاب ہوتی ہے، لیکن جبریل آج بتا دے بیتابی کس ذات کا نام ہے، اشتیاق کس ذات کا نام ہے، طلب کس ذات کا نام ہے۔ جبریل پیغام پہنچا محبوب کو کہ آج رب بیتاب ہے محبوب سے ملاقات کے لیے، آج اللہ بیتاب ہے محبوب سے ملاقات کے لیے۔ بنانے والا مالک خود کہہ رہا ہے بیتاب مشتاق، حبیبہ چھیتی کر آجا۔ رب کے حبیب اٹھے، جبریل بتا کدھر کو چلنا ہے؟ عرض کی سونا سفر بھی آپ کا ہے، چلنا بھی آپ نے ہے۔ پھر محبوب حضرت ام ہانی کے گھر سے باہر تشریف لائے، حرم کعبہ میں، حتیم کعبہ میں آقا کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا،
میں ایسی سرجری آج تک کوئی سائنس ایسی سرجری ایجاد نہیں کر سکی اور نہ کر سکے گی. سرجری ہوئی، سینہ مبارک یہاں سے لے کر یہ ناف تک کھولا گیا، دل مبارک کو باہر نکالا گیا، دل کو چیرا گیا، منجمد خون نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا. کملی والے فرماتے میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، میں سب کچھ اور جسم کے اندر جو جان ہے، جان کا مرکز دل نکل جائے تو جان ختم، کنیکشن نکل گیا، دل باہر آ گیا. آقا فرماتے میں دیکھ رہا تھا تو اللہ نے فرمایا یہ جان ہے جہان کی، یہ جان ہے میں کہ کل کائنات کو دل کی دھڑکن کی ضرورت ہے اور دل کو کملی والے کی نسبت کی ضرورت ہے. دعا اللہ کریم ہم سب کو حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.